ان العلماء ورثۃ الانبیاء، عالم نبی کا وارث ہے، عالم نے وہی کام کرنا ہے جو نبی نے کیا۔ میں نے 4 آیتیں پڑھی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، نبی کا کام ہے دعوت، توجہ، نبی کا کام ہے دعوت، نبی کا کام ہے واعظ، نبی کا کام ہے تبلیغ، یہ نبی کا کام ہے۔ پیغمبر اور داعی کو اپنے کام کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہے۔ پہلی ضرورت یہ ہے کہ جس بات کی دعوت دینا چاہتا ہے وہ بات خود سمجھے، جو بات سمجھانا چاہتا ہے وہ خود سمجھے، جو دوسروں تک پہنچانا چاہتا ہے وہ بات اس پہ کھلی ہو، اس کی پہلی ضرورت۔ دوسری ضرورت یہ ہے اس کو اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کے لیے اسباب اور وسائل چاہیے۔ اس کی تیسری ضرورت، جو بات اس کے دل میں ہے اس کو عوام اور دوسروں کو سمجھانے کے لیے فصیح زبان چاہیے۔ یہ داعی کی 3 ضرورتیں ہیں۔ نمبر 1، جو بات سمجھانا چاہتا ہے وہ خود سمجھے۔ نمبر 2، اپنی بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس کو اسباب چاہیے۔ نمبر 3، اپنی بات سمجھانے کے لیے اس کو زبان چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے 3 چیزیں مانگی ہیں۔ نمبر 1، اشرح لی صدری، اللہ میری بات مجھے سمجھا دے۔ نمبر 2، یسر لی امری، اللہ مجھے اسباب عطا فرما دے۔ نمبر 3، احلل عقدۃ من لسانی، اے اللہ میری زبان کی گروں کو کھول دے، مجھے فصیح زبان عطا فرما دے۔ یفقہوا قولی، تاکہ یہ میری بات کو سمجھیں۔ معلوم ہوا کہ نبی کے ذمہ بات سمجھانا ہے، بات منوانا نہیں ہے۔ عالم کے ذمہ بات سمجھانا ہے، عالم کے ذمہ بات منوانا نہیں ہے۔ تو آپ علماء بنے ہیں، آپ کی 3 ضرورتیں ہیں۔ پہلی ضرورت یہ ہے جو بات آپ نے باہر کہنی ہے وہ بات آپ اندر سمجھیں۔ دوسری ضرورت یہ ہے اپنی بات پہنچانے کے لیے آپ کو اسباب چاہیے۔ تیسری ضرورت یہ ہے کہ بات سمجھانے کے لیے ہمیں زبان چاہیے۔ تو داعی کی 3 ضرورتیں ہیں۔ پہلی ضرورت اشرح لی صدری، اے اللہ مجھے شرح صدر فرما۔ اس کا معنی یہ ہے اگر آپ امت میں عقیدے کا کام کرنا چاہتے ہیں پہلے عقیدہ سمجھیں، اگر مسائل سمجھانا چاہتے ہیں پہلے فقہ کو سمجھیں، اگر آپ رد فرقے باطلہ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے رد کو سمجھیں، اگر آپ سیاست کرنا چاہتے ہیں تو پہلے سیاست کو سمجھیں، میدان جہاد میں اترنا چاہتے ہیں تو پہلے جہاد کو سمجھیں۔ یہ نبی نے دعا مانگی ہے، اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے۔ تو ہم عالم ہیں، ہم نبی کے وارث ہیں، ہماری پہلی ضرورت یہ ہے کہ جو بات ہم جاننا چاہتے ہیں وہ ہم سمجھیں، پھر دوسروں کو سمجھائیں گے۔ میں اس پر 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1 بات دیکھیں، آخری نبی کا نام خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے ہمارے نبی آخری نبی ہے، لا نبی یا بعدی، آپ کے بعد کوئی نبی، اونچا اونچا، آپ کے بعد کوئی نبی اور اونچا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ نے جتنا اونچا کہا ہے اتنا ہی غلط کہا ہے۔ لا نبی یا بعدی کا معنی یہ کرنا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس کی ترجمہ کرو گے آپ پھنس جاؤ گے۔ کب ان کے ختم نبوت کہے گا تم یہ بات کہہ رہے تھے حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، آپ نے کہنا ہے آئیں گے، تم تو کہہ رہے تو نہیں آئیں گے، عیسیٰ تو آگے ہیں، پھر آپ نے کہنا ہے وہ نبی ہوں گے لیکن امتی بن کر آئیں گے۔ وہ کہیں گے ہمارا مرزا بھی نبی اور امتی بھی ہے جیسے عیسیٰ ہے، پھر آپ کیا جواب دو گے؟ اس لیے لا نبی یا بعدی کا ترجمہ اشرح لی صدری، پہلے سمجھو پھر سمجھاؤ۔ لا نبی یا بعدی کا معنی یہ ہے انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہنا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ نے کہنا ہے میرے بعد کوئی نبی پیدا، توجہ، میرے بعد کوئی نبی پیدا، اونچی آواز سے، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ آپ کے ذہن میں سوال آنا چاہیے یہ پیدا ہونا تو نے ترجمہ کس کا کیا ہے؟ اشرح لی صدری۔ لا نبی یا بعدی میں لا نفی جنس ہے، نبی یا اس کا اسم ہے، بعدی اس کی خبر ہے۔ لا نفی جنس کا اسم مبنی پر فتح ہوتا ہے، نبی یا مبنی پر فتح ہے، بعدی اس کی خبر ہے، اور لا نفی جنس کی خبر مرفوع ہوتی ہے۔ یہ تو مرفوع نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ بات مضاف ہے یا ضمیر مضاف الیہ ہے، مضاف مضاف الیہ مل کر کسی محذوف کے متعلق ہے، وہ محذوف نکالو گے ترکیب بنے گی تو پھر معنی بھی بنے گا۔ تو محذوف کیا ہے؟ آپ نے محذوف نکالا ہے لا نبی ثابت بعدی، لا نبی قائم بعدی، پھر ترجمہ کیا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس پہ اشکال ہوا، محذوف ایسا مانو جس پر کوئی اشکال نہ ہو، اس لیے آپ محذوف مانو لا نبی مولود بعدی، لا نبی، بولیے لا نبی مولود بعدی۔ اب اس کا ترجمہ میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوں گے، ینزل عیسیٰ ابن مریم، وہ نازل ہوں گے۔ پیدا ہونا اور ہے، نازل ہونا اور۔ اشرح لی
بولیے نا اشرح لی صدری. اب بتاؤ میں اشرح لی صدری کو کھولتا چلا جاؤں گا تو گھنٹے لگیں گے. ایک عقیدہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، آپ کو پتا چلے گا دیوبند کیا ہے. تم نے دیوبند کے نعرے مارے ہیں، دیوبند کو پڑھا نہیں ہے. دیوبند کو نعرے مارے ہیں، دیوبند کو سمجھا نہیں ہے. میں نے دیوبند کو دیکھا نہیں ہے، میں نے دیوبند کو پڑھا ہے اور دیوبند کو سمجھا ہے اور پوری دنیا کو للکار کے کہا ہے میں دیوبندی ہوں اور مجھے دیوبند ہونے پر فخر. ہم للکار کے کہتے ہیں، چھپ کے تھوڑے کہتے ہیں، میڈیا پہ کہتے ہیں، پگڑی باندھ کے کہتے ہیں، سر تان کے کہتے ہیں، سر اٹھا کے کہتے ہیں. ہم کون ہیں؟ بولیے ہم کون ہیں؟ کیا گھبراہٹ ہے؟ کیوں گھبراتے ہیں آپ لوگ؟ کبھی لوگ پریشان ہوتے ہیں فلاں نے دیوبند سے آنا تھا تو نہیں آئے. میں نے کہا ہم ہیں نا. نہیں سمجھے؟ مجھے کو آنے پر خوشی نہیں ہے لیکن ہم ہیں نا. تم بتاؤ تمہیں دیوبند سے کیا چاہتا ہے؟ ہم بغیر دیکھے تمہیں دیکھے. کیوں الجھتے ہیں آپ لوگ؟ کیوں کہ پریشان ہوتے ہیں؟ کیوں گھبراتے ہیں؟ اشرح لی، بولیے اشرح لی لا نبی بعدی. میں آیت کو کھول نہیں رہا، میں چلتا جاتا. لا نبی بعدی اشرح لی صدری. توجہ، اللہ کے نبی آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی پیدا، توجہ، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا. اگر آپ کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو لو کان بعدی نبی لکانا عمر. لو کان بعدی نبی لکانا. توجہ رکھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے ہیں میں محمد آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. پھر اعتراض ہوا کہ پوری دنیا کے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد افضل ابو بکر ہیں. اللہ کے نبی کے بعد افضل، تو اگر نبی ہوتا تو پھر ابو بکر ہوتے. حضور نے کیوں فرمایا لو کان بعدی نبی لکانا عمر؟ بھائی سب سے افضل مقام تو نبوت کا ہے. تو اللہ کے نبی فرماتے لو کان بعدی نبی لکانا ابو بکر. فرماتے فرمایا لو کان بعدی نبی لکانا عمر. اس حدیث کی بنیاد پہ ہم پر اعتراض ہوتا ہے کہ تمہارا عقیدہ تو یہ ہے اللہ کے نبی کے بعد افضل ابو بکر ہیں، ادھر نبی کی حدیث یہ ہے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. اس سے پتہ چلتا ہے عمر افضل ہے. میں نے کہا نہیں، بات آپ سمجھے نہیں ہے. اللہ کے نبی کیا سمجھانا چاہتے ہیں ذرا وہ سمجھو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام انبیاء کو جو اللہ نے صفتیں عطا فرمائی ہیں ان صفات کا خلاصہ دو صفتیں ہیں. نمبر 1 صفت بشیر ہے، نمبر 2 صفت نذیر ہے. کیونکہ موت کے بعد دائبدی ابدی ٹھکانے دو ہیں، ایک ٹھکانہ جنت ہے، ایک ٹھکانہ جہنم ہے. بشیر الی الجنہ ہے، نذیر من النار ہے. نبی کی صفتوں کا خلاصہ دو صفتیں ہیں. نمبر 1 صفت بشیر ہے، نمبر 2 صفت، بولیے نمبر 2 صفت نذیر ہے. صفت بشیر میں جمال ہوتا ہے اور صفت نذیر میں جلال ہوتا ہے. اور نبی بشیر اور نذیر بھی ہے، نبی میں جمال بھی ہے، نبی میں جلال بھی ہے. لیکن کسی نبی پہ غلبہ جمال کا ہے، کسی نبی پہ غلبہ جلال کا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، آپ پہ غلبہ صفت جلال کا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، آپ پہ غلبہ صفت جمال کا ہے. پہلے موسیٰ علیہ السلام آئے، ان پہ غلبہ جلال کا ہے. ان کے بعد عیسیٰ آئے، ان پہ غلبہ جمال کا ہے. حضور نبی اب کے آگے میرے پیغمبر بشیر و نذیر بھی ہیں، جلالی بھی ہیں، جمالی بھی ہیں، لیکن آپ پہ غلبہ جمال کا ہے. اب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ دیکھیں موسیٰ پہ غلبہ جلال کا تھا، ان کے بعد نبی آئے جن پہ غلبہ جمال کا تھا. میں وہ نبی ہوں جن پہ غلبہ جمال کا ہے. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ ہوتا جس پہ غلبہ جلال کا تھا. وہ عمر ہے، ابو بکر نہیں ہے. وہ عمر ہے، ابو بکر نہیں ہے. حضور نبوت نہیں بتا رہے، آپ بتا رہے ہیں کہ نبیوں میں سے کس صفت کی باری ہے. صدیق نبی کی صفت جمال کا مظہر عتم ہے، حضرت عمر پیغمبر کی صفت جلال کا مظہر عتم ہے. نبوت کی جلال دیکھنا ہو عمر کو دیکھو، نبی کا جمال دیکھنا ہو عمر کو دیکھو. اب میں پھر بحث اس پہ لمبی ہو جائے گی کہ میں شروع کرتا. پیغمبر کی صفات میں سے ہر صفت کا مظہر ایک صحابی ہے، لیکن ساری صفات جمع ہوں تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ بات الگ ہے. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. سمجھ آ گیا؟ اشرح لی، بولیے نا اشرح لی لو کان بعدی نبی لکان عمر. اشرح لی شرح صدر ہوگا تو باہر بات کرو گے نا، شرح صدر نہیں ہوگا تمہیں بیان کے لیے بلائیں گے، تم گھبراؤ گے. تم گھبراتے ہو، ہم سٹیج تلاش کرتے ہیں. میں تلاش کرتا ہوں کہ ہمیں کوئی سٹیج ملے اور ملے بھی علماء کا، اہل علم کا ملے، پھر آدمی کھل کے اپنے دلائل کی بات کرتا ہے. عالم نبی کا وارث ہے. نبی نے کہا اشرح لی صدری، تو عالم بھی کیا کہے گا؟ بولیے اشرح لی صدری. آگے چلیں. ہم نے نبی کے بارے میں بات کی ہے، میں تھوڑی تھوڑی باتیں اشارے کر رہا ہوں. ہمارا اہل سنت والجماعت کا اور مسلمانوں کا عقیدہ ہے
ہمارے نبی آخری نبی ہیں، ہمارے نبی آخری نبی ہیں۔ نمبر 2، ہمارا عقیدہ ہے ہمارے نبی معصوم ہیں، ہمارے نبی، توجہ، معصوم کا معنی یہ ہے کہ اللہ ہمارے نبی سے گناہ ہونے نہیں دیتا۔ نبی معصوم ہے، اللہ نبی کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا نبی گناہوں سے بچتا ہے، میں کہتا ہوں اللہ نبی کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، آپ دیکھ لو، دیکھو میں تو خود کہہ رہا ہوں، دیکھو میں بیان روکتا ہوں چونکہ 2-4 دیکھ لیں، میں نے کہا سارے دیکھو، مولانا اسٹیج پر آئیں گے، ہم شروع ہو جائیں گے۔ ہم تو ٹینشن پروف لوگ ہیں، ہمارا بیان بھی خراب نہیں ہوتا، ہم نے جہاں سے چھوڑا وہاں سے پھر شروع ہو جائے۔ ہماری گاڑی زبردست ہے، سمجھ آ رہے ہیں، ہماری گاڑی بڑی زبردست ہے، یہ جہاں چھوڑیں گے وہاں سے پھر جائے گا۔ اور میں جو گاڑی رکھتا بھی ہوں نا، میں جو خود گاڑی رکھتا ہوں نا، وہ میں گاڑی رکھتا ہوں جسے گاڑی کہتے ہیں۔ آپ عالم ہیں، نبی کے گھر کھانا نہ پکے یہ تو ہوا ہے، نبی کا گھوڑا اچھا نہ ہو یہ نہیں ہوتا، نہیں سمجھے؟ نبی کے گھر 2 ماہ چولہا نہ پکے یہ تو ہوتا ہے، نبی کا گھوڑا اچھا نہ ہو یہ نہیں ہوتا۔ عالم پہ قرضہ کر دے یہ تو ہوتا ہے، عالم کی گھڑی تگڑی نہ ہو، کوئی سمجھ آ رہی بات؟ اس کو فٹ نہیں کرنا، فلاں کی گاڑی نہیں تو ٹھیک نہیں، فلاں کی گاڑی ہے تو ٹھیک ہے، تم سب سارے نئی گاڑیاں لینی شروع کر دو۔ بات سمجھو، میں ساتھ کہتے میں گاڑی بھی رکھتا ہوں ایسے اس کو ریس دو تو اٹھتی ہے۔ میں گاڑی بھی ڈرائیور کرتا ہوں، جب میں گاڑی کی سیٹ پر بیٹھوں تو ہمارے شیخ سمجھتے ہیں کہ یا انجوائے ہو رہا ہے یا ایمرجنسی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جب میں گاڑی چلاتا ہوں نا تو طلبہ سمجھتے ہیں یا آج استاد انجوائے کر رہے ہیں اور یا ایمرجنسی ہے۔ ہم انجوائے بھی کرتے ہیں، ہمارا دل ہے، ہم دل کرتے ہیں، حلال انجوائے کرتے ہیں، حرام نہیں کرتے۔ ہمارے شیخ شاہ حکیم اختر رحمہ اللہ فرماتے تھے اپنے نفس کو اتنی حلال خوشیاں دو حرام کے تقاضے چھوڑ دو، اتنی حلال خوشیاں دو حرام کے تقاضے چھوڑ دو۔ میں تو سال میں ایک مرتبہ مدرسے میں صرف لطیفوں کی مجلس لگاتا ہوں، صرف لطیفے، کوئی سبق نہیں آتا، میں خود بھی سناتا ہوں، خود بھی سناتا ہوں۔ سال میں 3 دن مدرسہ بند کر کے صرف ٹورنامنٹ، طلبہ کھیلتے ہیں اور کھاتے ہیں، کوئی سبق نہیں ہوتا، میں تو 3 دن یہ بھی کرتا ہوں، پورے 3 دن۔ ابھی آپ میڈیا، ہنا میڈیا سروسز کھول کے دیکھیں، جاگے آپ ہنا میڈیا سروسز کھول کے دیکھنا، آپ کو پچھلے 3 دنوں میں کھیلے نظر آئیں گے، طلبہ کھیل رہے ہیں، گیمیں کر رہے ہیں۔ میں اپنے مضمون کی بات سمجھاتا ہوں، نبی معصوم ہے، نبی، توجہ، معصوم کا معنی میں یہ نہیں کرتا کہ نبی گناہ سے بچتا ہے، میں کہتا ہوں اللہ نبی کو گناہوں سے، کیوں؟ توجہ، اس لیے کہ اللہ نبی کے سر پہ تاج نبوت سجاتا ہے، نبی اعلان نبوت کرتا نہیں ہے، اللہ اعلان نبوت کرتا ہے، نبی تاج نبوت سر پہ رکھتا نہیں ہے، اللہ تاج نبوت سجاتا ہے۔ جو دو خدا پیغمبر کے سر پہ تاج نبوت سجاتا ہے وہی خدا اپنے نبی کو چھوٹے اور بڑے گناہ سے بچاتا ہے۔ میں ایک مثال دینے لگا ہوں، ہم نبی کو معصوم کہتے ہیں اپنے عقیدے میں، ہم چھوٹے بچے کو معصوم کہتے ہیں اپنے عرف میں، عقیدہ الگ ہے، عرف الگ ہے۔ ہم نے نبی کو معصوم کہا عقیدے میں، چھوٹے بچے کو معصوم کہا اپنے عرف میں، یار یہ بچہ معصوم ہے۔ بچے کے معصوم ہونا کا معنی یہ ہے اس بچے نے بچنا نہیں ہے، اس بچے کو ماں نے بچانا ہے، بچنا بچے کے ذمہ دیر نہیں ہے، بچانا ماں کے ذمہ ہے۔ میری بات توجہ سے سمجھنا، اگر 2 سال 2.5 سال کا بچہ ہو، 3 سال کا بچہ ہو اور سردی کا موسم ہو اور بچہ ننگے پاؤں گھر سے باہر نکل جائے، بچہ اپنے اوپر قمیص پہنے بغیر گھر سے نکل جائے اور بچہ سردی میں کانپنے لگے، بچے کو کوئی نہیں کہتا تو ننگے پاؤں کیوں نکلا ہے، وہ سمجھتے ہیں بچہ ہے، بغیر قمیص کے کیوں نکلا ہے، وہ کہتے ہیں بچہ ہے۔ اس کی ماں سے کہتے ہیں تجھے بچے جننے کا شوق تھا، جب تو نے بچہ جنا ہے تو بچے کو سوال پتہ یہ چلا کہ بچہ خود نہیں آتا، ماں بچے کو جنتی ہے، تو جس ماں نے بچے کو جنا ہے سردی سے بچانا ماں کے ذمہ ہے، گرمی سے بچانا ماں کے ذمہ ہے۔ اگر وہ بچہ سردی اور گرمی کی وجہ سے بیمار ہو اور ماں نہ بچائے تو الزام بچے پہ نہیں لگتا، الزام ماں پہ لگتا ہے کہ تو نے جنا ہے، بچاتی کیوں نہیں ہے۔ نبی کے ذمے، نبی گناہ سے بچتا ہے، لیکن نبی کا منصب خدا نبی کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ معصوم اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اس کا معنی بچنے والا نہیں ہے، اس کا معنی جس کو خدا بچائے، بچانا خدا کے ذمے ہے۔
اس لیے کہ نبی اعلان نبوت خود نہیں کرتا، خدا کرواتا ہے۔ اگر نبی سے گناہ ہو جائے الزام خدا پہ لگے گا، آپ نے کس کو نبوت دی ہے جو خود گناہ کرتا ہے؟ اس لیے بچنا الگ ہے، بچانا الگ ہے۔ اگر بچنا نبی کے ذمہ ہوتا تو کوئی کہہ سکتا تھا بشری تقاضے کی وجہ سے نبی سے گناہ ہو گیا ہے، بچنا نہیں، بچانا خدا کے ذمہ ہے۔ نبی بشر بھی ہوگا، گناہ تب بھی نہیں کرے گا، نبی انسان ہوگا، گناہ تب بھی نہیں کرے گا، یہ فرد آدم ہوگا، گناہ تب بھی نہیں کرے گا۔ تو انہیں نبی نے اعلان نبوت کیا نہیں ہے، خدا نے کروایا ہے۔ سر پہ تاج نبوت رکھا نہیں ہے، خدا نے سجایا ہے۔ جو اللہ نبی کے سر پہ تاج نبوت سجاتا ہے وہ نبی کو چھوٹے اور بڑے ہر قسم کے گناہ سے بچاتا ہے۔ نبی معصوم ہے۔ ایک نعرے نہیں، یہ تو سبق ہو رہا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ بیان ہو رہا ہے، سبق ہو رہا ہے۔ آپ کہیں ہم تو خوش تھے، سبق بند ہو گئی، پھر سبق شروع ہو گیا۔ یہ وہ سبق نہیں جس پہ پریشان ہوتے ہیں، یہ وہ سبق ہے جس پہ لڑکے خوش ہوتے ہیں۔ سبق بند دو قسم ہے، سبق دو قسم، یہ سبق پریشانی والی، یہ سبق خوشی والا ہے۔ توجہ رکھیں۔ نبی اشرح لی، اشرح لی، میں بھی عقلی دلیلوں سے سمجھا رہا ہوں۔ نبی معصوم ہے، کیوں؟ اللہ نے انسان کو دو چیزوں سے پیدا کیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، مٹی سے بدن پیدا کیا۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، پھر آسمان سے روح ڈالی۔ انسان دو چیزوں سے بنا ہے، نمبر ایک زمین کی مٹی سے بدن ہے، نمبر دو آسمان سے آنے والی روح ہے۔ یہ بدن مٹی سے بنا، اس کو غذا چاہیے، خدا بدن کو غذا مٹی سے دیتے ہیں۔ روح آسمان سے آئی ہے، اس کو غذا چاہیے، اس کی غذا آسمان سے آتی ہے۔ بدن مٹی سے بنا، اگر بدن بیمار ہو جائے اس کو دوا چاہیے، بدن کی دوا مٹی سے بنی ہے۔ روح آسمان سے آئی ہے، روح بیمار ہو جائے اس کو دوا چاہیے، اس کی دوا آسمان سے آتی ہے۔ میرے لفظوں پہ غور کرنا، بدن بیمار ہو جائے بدن کو طبیب چاہیے، بدن کے طبیب کو ڈاکٹر اور حکیم کہتے ہیں۔ روح بیمار ہو جائے روح کو طبیب چاہیے، روح کے طبیب کو نبی اور رسول کہتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر طبیب ہے امراض بدنیہ کا، نبی طبیب ہے امراض روحانیہ کا۔ نبی کا اصل منصب یا نبی کا اصل منصب یہ بدن جسمانی بیماری کا علاج نہیں ہے، اصل منصب روحانی بیماری کا علاج ہے۔ میں درمیان میں مثال دینے لگا، میں ڈھاکہ آیا، میرے میزبان نے کہا میرے ابو بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، ان کو پیچس کی بیماری ہے، تو میں کہتا ہوں ان کو سرگودا بھیجو، بہترین طبیب ہے، ہم علاج کرا دیں گے۔ یہ باپ کو لے کر سرگودا پہنچے، مطب میں بیٹھے ہیں، حکیم اٹھے اور آئے، پھر اٹھے اور آئے اور پھر اٹھے۔ یہ پوچھتے ہیں بھائی حکیم صاحب بار بار کیوں اٹھتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں ان کو پیچس کی بیماری ہے۔ یہ کہیں گے بھائی میرے والد تو گھنٹے بعد جاتا، ہم پریشان ہیں، یہ طبیب تو 5 منٹ بعد جا رہا ہے۔ پتہ یہ چلا طبیب جس مرض کا معالج ہو اس مرض میں مبتلا ہونا یہ طبیب کا عیب ہے، یہ طبیب کا عیب ہے۔ نبی امراض جسمانیہ کے معالج بن کے نہیں آئے، نبی پہ بخار بھی ہے، نبی پہ درد بھی ہے، نبی کے دانت بھی شہید ہیں، نبی کے رخسار بھی شہید ہے، نبی پہ جادو بھی ہے، اس کا تعلق بدن سے ہے۔ نبی امراض بدنیہ کے معالج بن کے نہیں آئے، نبی امراض روحانیہ کے طبیب بن کر آئے ہیں۔ اور روحانی مرض کا نام گناہ ہے۔ کسی بھی طبیب کا اس مرض میں مبتلا ہونا جس کا طبیب ہے یہ طبیب کا عیب ہے۔ نبی امراض روحانیہ کے معالج ہیں، مرض روحانی کا نام گناہ ہے۔ اگر پیغمبر خود گناہ میں مبتلا ہو جائے یہ پیغمبر کا عیب ہے، اگر نبی کا عیب بھی ہو خدا نبی بنا کر بھیجے، یہ نبوت انتخاب خدا ہے۔ اللہ نبی کو عیب سے بچا کے رکھتے ہیں کیونکہ اللہ نبی کو نبوت عطا کرتے ہیں۔ طبیب کا اس مرض میں مبتلا ہونا جس کا وہ طبیب ہے یہ عیب ہے۔ نبی امراض روحانیہ کے معالج ہیں، مرض روحانی کا نام گناہ ہے۔ اگر نبی گناہ کرے یہ نبی کا عیب ہے۔ اللہ جس کو نبوت دیتے ہیں اس کو عیب سے بچاتے ہیں۔ نبی معصوم ہے۔ اشرح لی، بولیے اشرح لی۔ بھائی سوال یہ ہے جب نبی معصوم ہے، نبی گناہ نہیں کرتا، ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، کئی آیات کو دیکھتے ہیں، پتا چلتا ہے کہ نبی سے گناہ ہوا، الیاذ باللہ۔ میں علل اعلان کہتا ہوں، پورے بنگلہ دیش میں کہہ رہا ہوں، میں نے پوری دنیا میں چیلنج دے کر کہا ہے پیغمبر معصوم ہے، نبی کی عصمت کے خلاف دلیل تیرے ذمہ ہے، جواب میرے ذمہ ہے، عصمت پہ اعتراض تیرے ذمہ ہے، جواب ہمارے ذمہ ہے، بکنا تیرے ذمہ ہے، تیری زبان کو روکنا ہمارے ذمہ ہے۔ فاتو برہانکم
ان کنتم صادقین، میں چھپ کے نہیں بیٹھتا۔ پورے بنگلہ دیش میں کوئی میزبان نہیں کہے گا میں نے کہا مت ملاقات کراؤ، مت آنے دو، میرا موبائل کھلا ہے، میرا دروازہ کھلا ہے، میں نے ہر وقت آنے والے سے ملاقات کی ہے، تم لاؤ اعتراض، ہم سے لو جواب۔ ہم گھر سے بغیر ہیں، کیوں بغیر ہیں؟ کہ ہم نے کمروں میں چھپ کے رہنا ہے؟ ہم نے اتنے 100 کلومیٹر سفر کیا ہے کیونکہ آرام سے سونا ہے۔ میں تو رات 2:30 بجے سویا ہوں۔ کتنے بجے؟ صبح 4:15 بجے اٹھا ہوں۔ 2:30 بجے ایسے نہیں سویا، 2:30 بجے کل 6 جلسے کر کے سویا ہوں، اور رات 2:30 بجے سویا ہوں، 4:15 بجے اٹھا ہوں، آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ کوئی تھکا ہوا نظر آ رہا ہوں؟ بولو، آ رہا ہوں؟ کوئی غصہ؟ کچھ بھی نہیں۔ علم عالم کی شان ہے۔ اللہ معینی بالعلم وزینی بالحلم، علم بھی چاہیے تو علم بھی چاہیے۔ ہمارے پاس علم بھی نہیں ہوتا، علم بھی نہیں ہوتا، گرم بھی جلدی ہوتے ہیں اور چپ بھی جلدی ہوتے ہیں۔ آپ یہ 30 سالہ بھی میں بات کر رہا ہوں، بات سمجھے؟ اب میرا عنوان سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ میں ایک دلیل کا جواب دے کے بات کروں، عنوان تو لمبا ہے۔ اشرح لی، اعتراض سنو، قرآن کریم میں ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ میں ترجمہ اعتراض کرنے والے کا کر رہا ہوں، یہ ترجمہ میرا نہیں ہے، سمجھنا۔ اعتراض کرنے والا کہتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو فتح مبین دی ہے تاکہ آپ کے پہلے والے اور بعد والے ذنب یعنی گناہ کو معاف کر دیں۔ کہا جب نبی معصوم ہے، نبی سے گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، تو اللہ گناہ کے معافی کی بات کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ نبی نے گناہ کیا ہے۔ توجہ، جواب سمجھنا۔ میں کہتا ہوں 4 لفظ استعمال کیے، لیغفر لک، نمبر 1 لفظ غفران ہے، نمبر 2 لفظ ما تقدم ہے، نمبر 3 من ذنبک، نمبر 4 ما تأخر۔ یہ 4 لفظوں کو سمجھیں، جواب حل ہوگا۔ عربی زبان میں لفظ غفران ہے، عربی زبان میں لفظ غفران ہے۔ غفران کا معنی ہے ڈھانپ لینا۔ میدان جنگ میں لڑتا ہوا فوجی اپنے سر پہ لوہے کی ٹوپی پہنتا ہے، اسے خود اردو میں کہتے ہیں، مغفر عربی میں کہتے ہیں۔ یہ سر کو ڈھانپنا ہے، تو غفران کا معنی ڈھانپ لینا ہے۔ ما تقدمہ کا معنی مکہ کی زندگی ہے، ما تأخرہ کا معنی مدینہ کی زندگی ہے۔ من ذنبک کا معنی کیا ہے؟ تو نے یہ سمجھا کہ ذنبن کا معنی گناہ ہے، میں کہتا ہوں نہیں، ذنبن کا معنی گناہ نہیں ہے، ذنبن کا معنی الزام ہے۔ الزام کا معنی کیا ہے؟ فلاں اچھا نہیں ہے، فلاں یوں نہیں ہے، فلاں یوں نہیں ہے۔ ذنبن کا معنی الزام ہے۔ الزام کو ذنبن کیوں کہتے ہیں؟ لغت عرب میں ذنبن کا معنی دم ہے، دم جانور کے پیچھے ہوتی ہے، جانور کے آگے نہیں ہوتی۔ اس مناسبت کی وجہ سے الزام کو ذنبن کہتے ہیں، کیونکہ جو الزام لگاتا ہے وہ سامنے نہیں لاتا، وہ کمر کے پیچھے لگاتا ہے۔ میں ابھی للکار رہا ہوں، کئی ایسے ہوں گے جن کو مجھ سے عقیدت نہیں ہے، انہوں نے بولنا ہے، میرے سامنے بولنے کی ہمت نہیں ہے، میرے جانے کے بعد کہیں گے ایسے ہی کہتا ہے، ایسے ہی چیلنج کرتا ہے، یہ کوئی عالم کی ادا ہوتی ہے؟ میرے سامنے کیا ہے، میں تجھے اعتراض کا جواب دوں۔ الزام لگائے گا، کمر کے پیچھے لگائے گا، تو ذنبن الزام کو کہتے ہیں۔ الزام آدمی کی عدم موجودگی میں ہے۔ غفران کا معنی ڈھانپ لینا ہے، تقدم کا معنی مکی زندگی ہے، ذنبن کا معنی الزام ہے، تاخر کا معنی مدنی زندگی ہے۔ دنیا میں جتنا بڑا انسان ہو اس سے اتنے ہی بڑے حاسد اور مخالف ہوتے ہیں، اور جو مخالفت کرتے ہیں وہ الزام لگاتے ہیں۔ میرے نبی مکہ کی زندگی میں تھے، کسی نے ساحر کہا، مکہ کی زندگی میں تھے، کسی نے مجنون کہا، مکہ کی زندگی میں تھے، کسی نے شاعر کہا، مکہ کی زندگی میں تھے، کسی نے لیڈرشپ کا شوقین کہا، الزام لگتے رہے۔ اللہ فرماتے ہیں انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے پیغمبر ہم نے آپ کو فتح مبین دی ہے۔ جو آپ پہ الزام لگاتے تھے، اعتراض کرتے تھے، ساحر اور شاعر کہتے تھے، مجنون و مجذوب کہتے تھے، میرے پیغمبر ہم نے تیرے مخالفین کو توجہ، ہم نے تیرے مخالفین کو تیرا غلام بنایا ہے، تم سے لڑنے والوں کو تیرا سپاہی بنایا ہے، تیرے مخالف کو تیرا عقیدت مند بنا دیا ہے۔ اس فتح مبین نے نقشے بدل دیے ہیں۔ جب مکہ فتح ہوگا، تیرا مخالف تیرا موافق بنے گا، تیرا دشمن تیرا غلام بنے گا، تیرے خلاف بکنے والا تیرے قصیدے پڑھے گا۔ جب تیرے خلاف بکتا تھا تو الزام لگاتا تھا، جب تیرا عقیدت مند بنے گا اب الزام نہیں لگے گے۔ ہم نے مکے میں فتح دے کے مکہ میں لگنے والے الزام وہ بھی چھپا دیے ہیں، مدینہ میں لگنے والے الزام بھی چھپا دیے ہیں۔ تو ذنبن کا معنی گناہ نہیں ہے، ذنبن کا معنی الزام ہے۔ ہم نے فتح دے کے مخالف کو تیرا غلام بنایا، جو پہلے تیرے خلاف لکھتے تھے، تیرے حق میں بولتے ہیں، پہلے جان لینے پہ تلے تھے، اب جان دینے کے لیے پریشان ہیں، اب یہ تجھ پہ الزام نہیں لگائیں گے۔ ہم نے مکے اور مدینے کے فتح مکہ دے کر سارے الزام کو ختم کر دیا۔ اشرح لی، بولیے اشرح لی۔ اگر آپ یہ ترجمہ نہ کریں
میں ان پہ اعتراض کرتا ہوں جو ذنب کا معنی گناہ کرتے ہیں۔ توجہ رکھنا، میرا سوال کیا ہے، اگر ذنب کا معنی ترجمہ کریں گے مطلب کیا، ہم نے آپ کو فتح دی ہے تاکہ آپ کے گناہ معاف کر دیں، یہی ہوگا نا؟ اگر ذنب کا معنی گناہ ہو تو ترجمہ کیا کریں گے، ہم نے آپ کو فتح دیا تاکہ آپ کے گناہ بولیے۔ اب آپ کا الیکشن آنے والا ہے، کب ہے؟ فروری میں ہوگا، جب بھی ہے الیکشن آنے والا ہے، آپ کے علاقے میں جو ایم پی بن جائے اور جیت جائے اس کو جا کر کہنا مبارک ہو، اللہ نے تمہارے گناہ معاف کر دیے۔ وہ سوچے گا میں تو گناہ کر کے جیتا ہوں، نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے بات کو؟ وہ ایم پی خود سوچے گا مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، میں تو خود کروڑوں ٹکے دے کر اوپر نیچے کر کے جیتا ہوں اور یہ کہہ رہے تیرے گناہ معاف ہو گئے، اس کو شرم آئے گی یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو اگر ذنب کا معنی ہو تو پھر جیتنے والے کو مبارک فتح کی دیتے ہیں یا گناہ کے معاف ہونے کو؟ بولیے، فتح کی دیتے ہیں نا، نہیں سمجھے؟ بھائی آپ کے علاقے میں کوئی عالم ایم پی بنے، کون بنے؟ آپ آمین نہیں کہتے، کیوں؟ آپ خود بھی نہیں بنتے، کسی عالم کو بننا دیکھنا بھی نہیں چاہتے، اس لیے آمین بھی نہیں کہتے۔ دیکھیں میں سیاست میں نہیں ہوں، سیاسی علماء پر خوش ہوں، میں الیکشن نہیں لڑتا، عالم الیکشن لڑتے ہیں میں سپورٹ کرتا ہوں، کیوں کہ ان کا میدان ہے، ہم ان کے میدان میں ان کو سپورٹ کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی وجہ سے میں یہاں کی سیاست پہ تبصرہ نہیں کرتا، میرا وہ موضوع نہیں ہے، میں اپنے موضوع پہ بات کر رہا ہوں۔ بات سمجھ گئے؟ بھائی اگر آپ کے علاقے میں الیکشن جیت کر کوئی بندہ ایم پی بنے، اسے مبارک دیں گے، تجھے فتح مبارک ہو، یا یہ کہیں گے تیرے گناہ معاف ہو گئے؟ بولیے نا۔ تو یہ تو نہیں کہ گناہ، اس کا معنی کہ یہاں ذنب کا معنی گناہ نہیں ہے، ذنب کا معنی الزام ہے۔ اے پیغمبر ہم نے تجھے فتح دے گے، سارے الزام کو ختم کر دیا ہے، اشرح لی۔ تو یہ کام عالم نے کرنا ہے، ان العلماء ورثۃ الانبیاء۔ یہ عالم اپنے کام کو سمجھیں۔ یہ جو آپ 28-30 ہزار مولوی بن کے میدان میں جا رہے ہیں، شیر بنے، شیر۔ کیا بنے؟ گیدڑ نہیں بننا، شیر بنے۔ شیر ایک بھی ہو وہ کافی ہوتا ہے، گیدڑ 100 بھی ہو کسی کھاتے میں نہیں ہوتے۔ شیر بنے گی گیدڑ بنے گی؟ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، میں نے جو آیات پڑھی ہے اشرح لی صدری، یہ جب تک میں سمجھاؤں نا تو لوگ سمجھیں خطبے میں دعا مانگ رہا ہے۔ دعا تو مانگنی چاہیے، کہ میں دعا نہیں مانگ رہا ہوتا، میں سمجھا رہا ہوتا ہوں اشرح لی صدری کا معنی کیا ہے۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، عالم کے ذمہ ہے سب سے پہلے کام سمجھے، سب سے پہلے کام سمجھے۔ بس میری آپ سے گزارش ہے عقائد کو سمجھیں، دلائل کے ساتھ سمجھیں، عقائد کو سمجھیں، دلائل کے ساتھ سمجھیں، فقہ کو سمجھیں، دلائل کے ساتھ سمجھیں۔ 4 لفظ یاد کر لیں، 4 لفظ یاد کر لیں، تفصیل پھر کبھی صحیح، میں نے علماء کنونشن میں بھی تھوڑی سی بات کی تھی، لفظ یاد کر لیں۔ ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت ہے، ہمارا مذہب احناف ہے، ہمارا منہج دیوبند ہے۔ دیوبند دین نہیں ہے، دیوبند مسلک نہیں ہے، دیوبند مذہب نہیں ہے، دیوبند کیا ہے؟ منہج۔ اب میں بار بار کہتا ہوں، میں پھر کبھی آیا، اللہ نے موقع دیا اور مجھے علماء نے خدمت کا موقع دیا، مجھے 2-3 گھنٹے نہیں 4 گھنٹے دیے، میں 4 لفظ سمجھاؤں، پھر آپ سمجھ آئیے مسلک کیا ہے، منہج کیا ہے، مذہب کیا ہے۔ عجیب بے تکی لڑائیاں بنتی ہیں۔ 4 لفظ یاد رکھ لیں، ہمارا دین، ہمارا مسلک، ہمارا مذہب، ہمارا منہج۔ ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت ہے، ہمارا مذہب احناف ہے، ہمارا منہج دیوبند ہے۔ دین منصوص قطعیات کا نام ہے، مسلک منصوصات ظنیات کا نام ہے، مذہب اجتہادیات کا نام ہے، اور منہج طریقہ کار کا نام ہے۔ دین کا اختلاف اسلام اور کفر کا اختلاف ہے، مسلک اختلاف ہدایت اور ضلالت کا اختلاف ہے، مذہب کا اختلاف حق اور خطا کا اختلاف ہے، اور منہج یہ طریقہ کار کا اختلاف ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مسلمان بھی بنائے، اللہ میں اہل سنت والجماعت بھی بنائے، اللہ میں پکا حنفی بنائے، اللہ میں پکا دیوبندی بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔